اقبال کا ایک خط، فیض صاحب زندہ تھے، اس زمانے میں آیا تھا۔ انور مقصود، تمہارے نوازش نامے کا شکریہ، جسے پڑھ کر میرا سکون کسی قدر کم ہو گیا۔ 21 اپریل کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن والے پروگراموں کی تفصیل پڑھ کے بہت دکھ ہوا۔ 21 اپریل علامہ اقبال کی برسی کا دن ہے۔ 21 اپریل کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن والے پروگراموں کی تفصیل پڑھ کے بہت دکھ ہوا۔ اظہار تعزیت کے لیے آنے کی ضرورت نہیں، تمہارا خط کافی ہے۔ ایک بات جو میں تمہیں بہت پہلے لکھنا چاہ رہا تھا، ہمت کر کے آج لکھ رہا ہوں۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ بڑے آدمی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور یہ بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اقبال کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، جس کا اندازہ تمہیں میرے بارے میں فیض کی رائے سے بھی ہو گیا ہوگا، جو تم نے اپنے پچھلے خط میں لکھی تھی کہ ایک صدی صرف ایک بڑا شاعر پیدا کرتی ہے۔ 18ویں صدی کا شاعر میر تھا، 19ویں کا غالب اور 20ویں صدی کا اقبال، باقی شاعر دوسرے درجے کے ہوتے ہیں۔ فیض کی اس بات سے مجھے اختلاف ہے کہ باقی شاعر دوسرے درجے کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی شاعر صرف حافظ کو یا سودا کو یا غالب کو یا مجھے پڑھ لے تو وہ خراب شعر نہیں کہہ سکتا، اور فیض نے تو ہم چاروں کو بہت پڑھا ہے۔ آج کل یہاں فیض کا ایک شعر بہت مقبول ہو رہا ہے، مجھے بھی اچھا لگا۔ حلقہ کیے بیٹھے رہو اس شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے۔ یہ شعر فیض نے تم لوگوں کے لیے کہا ہے یا بیروت والے یاسر عرفاتیوں کے لیے کہا ہے؟ اگلے خط میں ضرور لکھ دینا۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی 21 اپریل کے پروگراموں کی۔ قصہ یہ ہے انور مقصود، میں تم لوگوں کے درمیان 25 مارچ 1971 تک زندہ تھا۔ صحیح معنوں میں اقبال تم لوگوں سے مشرقی پاکستان کے الگ ہوتے ہی بچھڑ گیا۔ یہ اس وجہ سے نہیں لکھ رہا ہوں کہ میں شاعر مشرق تھا۔ سچ پوچھتے ہو تو میں واحد انسان تھا جو تم لوگوں کو بہت آگے دیکھنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں تم لوگوں نے اپنی منزل کی طرح اقبال کی منزل کو بھی ستاروں سے آگے تلاش کرنے کے بجائے ویران اور گمنام راستوں میں تلاش کیا۔ بغیر مجھ سے پوچھے مجھے شاعر مشرق کا خطاب دیا، جبکہ تم جانتے ہو میری شاعری صرف مشرق والی شاعری تو نہیں تھی، میرے سامنے تو پوری دنیا کے مسائل تھے، بلکہ پوری کائنات تھی۔ میں شاعر مشرق کے خطاب پر صرف اس لیے خاموش ہو گیا کہ یہ خطاب مجھے میرے چاہنے والوں نے دیا تھا۔ پھر تم لوگوں نے مجھے مشرق سے ہٹا کر شاعر بر صغیر بنا دیا۔ وہ تمام دوست جو شاعر مشرق کے نام سے مجھے چھیڑتے تھے اب شاعر بر صغیر کہہ کر چھیڑنے لگے، مگر میں پھر بھی خاموش رہا۔ پھر تم لوگوں نے مجھے 1947 میں پاکستان کا قومی شاعر بنا دیا۔ اس دفعہ مجھے دکھ نہیں بلکہ خوشی ہوئی۔ مجھے پاکستان میں وہ زمین نظر آئی جس کی جھلک مجھے اس وقت نظر آئی تھی جب میں قرطبہ میں دعا مانگ رہا تھا۔ میں نے پاکستان کی زمین کی مٹی کی خوشبو اس مٹی میں سونگھی تھی جس مٹی میں طرابلس کے شہیدوں کا خون ملا ہوا تھا۔ اس دفعہ بھی میرے دوستوں نے میرا مذاق اڑایا کہ کیوں ڈاکٹر صاحب صرف شاعر پاکستان رہ گئے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا اسی دن کے لیے تو اقبال نے شاعری شروع کی تھی۔ اگر کسی کی شاعری ایک الگ ملک کی بنیاد ڈال دے اور وہ ملک اس شاعر سے پہچانا جائے تو اس سے بڑی بات کسی شاعر کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ میں شاعر مشرق ہوں، مگر بعد میں تم لوگوں نے اس زمین کی وہ حالت کر دی جس کی وضاحت میرے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں کی جگہ میرے دل میں پھیلا ہوا سناٹا زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہے۔ میری برسی اگر ریڈیو اور ٹیلی ویژن والے منانا چاہتے ہیں تو 21 اپریل کے بجائے 25 مارچ کو منایا کریں۔ میں نے جو کچھ تم لوگوں کے لیے کیا اس کا نہ کبھی چرچا کیا اور نہ کبھی اس کا کوئی صلہ چاہا۔ چھوٹے بچوں کی زبانی اسکولوں میں لپے آتی ہے دعا سن کر مجھے دنیا کی ہر آسائش مہیا ہو جاتی تھی۔ تم نے غور کیا میں نے اسکول الف سے لکھا ہے۔ ہاں، تو جس تیزی کے ساتھ تم لوگ میری شاعری کے علاقے کو کم کرتے جا رہے ہو، میں اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ کسی دن تمہارے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کوئی خاتون یہ کہے کہ اب آپ اسد امانت سے اقبال سیال کوٹی کا کلام سنیں، تو بھائی مجھے اور میری شاعری کو معاف کرو۔ میری تو اب بھی یہی تمنا ہے، یہی دعا ہے کہ تم سب کی زندگیاں پروانوں کی صورت ہوں اور تمہاری زمین جتنی بھی بچی ہے ایک شمع کے مانند ہمیشہ روشن رہے۔ اور بہت کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں مگر ہاتھ جواب دے رہے ہیں۔ تم نے میری تنہائی کے بارے میں اور کاروبار کے بارے میں دریافت کیا ہے تو انور مقصود، جب ہم تم لوگوں میں موجود تھے، جب بھی ہم نے لکھا تھا ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے، یہاں بھی کچھ اسی قسم کا ماحول ہے، مگر اس تنہائی میں بھی
راز و نیاز کا ایک ایسا عالم ہے جس کے لکھنے کے لیے نہ میرے پاس الفاظ ہیں نہ مجھ میں سکت. اور یہاں کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بخششیں اور کرم کے دروازے قدم قدم پر کھلے ملتے ہیں. میں نے صوفی غلام مصطفیٰ سے رات کے کھانے کے لیے سودا منگوایا تھا. میرے خیال میں یہ مرزا رفیع سودا کو ساتھ لے آیا ہے کیونکہ باورچی خانے سے دونوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اگلے خط میں لاہور کا حال ضرور تفصیل سے لکھو. کسی نے بتایا کہ پڑھے لکھے نوجوان سڑکوں پہ نظر نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ کہیں قلعے میں تو بند نہیں ہے. خوش رہو. تمہارا محمد اقبال.